خلیل بھائی کچھ علاج بھی بتائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بالوں کے حوالے سے جو کال تھی اس کے لیے روحانی علاج بھی پوچھا تھا، تو روحانی علاج کے حوالے سے یہ عرض ہے کہ سورۃ اللیل یہ 30ویں پارے میں ہے، جب اس کو پڑھنا ہے 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب بھی پڑھیں گے تو اس کو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اور باوضو پڑھنی ہے۔ اسے پڑھ کر 41 مرتبہ پڑھ کر کسی بھی وقت اس کو پڑھ کر سرسوں یا ناریل کے آئل پر اس کو دم کر لیں اور پھر اس کو محفوظ کر لیں آئل کو، رات کو سوتے وقت اس کا مساج کیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی طرح سے بال جو ہے وہ انہوں نے بتایا کہ پتلے ہیں تو اس کے لیے کسٹر آئل اور ناریل کا تیل اس کو یکجا کر لیں، مکس کر لیں ہم وزن لے کر، تو انشاءاللہ یہ بالوں کے حوالے سے بال اس سے اچھے مضبوط ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے بال 2 تیل ہی لے لیں، کسٹر آئل اور بادام کا ناریل کا تیل، ناریل کا تیل، ان دو کو مکس کر لیں۔ جن کے بال پتلے ہوتے ہیں مضبوط نہیں ہوتے تو وہ اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ لیکھوں کے حوالے سے پوچھا تو لیکھوں کے لیے 50 اگر آپ 100 گرام تیل لے لیں ناریل کا، اس کے اندر 50 گرام آئل ڈال لیں اس کا نیم کا تو نیم کا تیل 50 گرام، 100 گرام جو ہے یہ ناریل کا تیل، اس کو مکس کر لیں تو اس کو سر میں لگائیں لیکھوں کے لیے، جوؤں کے لیے، یہ انشاءاللہ مفید رہے گا۔ اسی طرح سے بالوں کے حوالے سے اگر آپ کچھ مزید بہتر آئل بنانا چاہیں تو اس کے لیے 100 گرام بادام کا تیل لے لیں اور اس میں 50 گرام کسٹر آئل ملا لیں اور 50 گرام جو ہے ناریل کا تیل ملا لیں، 3 تیل ہو گئے، اور چوتھا اور پانچواں نیم کا آئل اور انڈے کا تیل، یہ 30 گرام اس میں شامل کر لیں اور اس کو مکس کر کے لگائیں، انشاءاللہ بال جھڑنا بھی رک جائیں گے اور بال انشاءاللہ عز و جل مضبوط بھی ہو جائیں گے، خشکی وغیرہ بھی دور ہوگی۔ مسے وغیرہ کے حوالے سے پوچھا، مسے، اور پھر ایک صاحب نے کال کی رسولی کے حوالے سے۔ اللہ کریم ہمارے مریضوں پر نظر رحمت فرمائے، سب کے لیے آسانیاں فرمائے، آمین۔ تو یہ رسولی کا جو ہے باقاعدہ علاج کسی اچھے طبیب سے اس کو دکھا کر جو بھی اس کے ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ کروانے کے بعد آپ باقاعدہ کروائیں گے تو انشاءاللہ اس کا بہتر رہے گا۔ ویسے اس رسولی پر 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر روزانہ دم کر دیں ہر نماز کے بعد تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ مسوں کے حوالے سے یہ ہے کہ ایسے شخص کو بڑے کا گوشت اور تیز مرچ مسالے چکنائی والی چیزیں ایسی چیزوں کو استعمال نہ کریں۔ پنیر بوٹی کے حوالے سے پوچھا گیا تو پنیر بوٹی بھی یہ پی سکتے ہیں مسے والے، تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ فائدہ ہو جائے گا۔ بعض ایسی کریمیں بھی آتی ہیں مارکیٹ میں کہ جو مسوں پر لگائی جائے تو اس سے مسے ختم ہو جاتے ہیں، وہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ پنیر بوٹی کب تک پی جائے تو اس میں یہ ہے کہ یہ ٹھنڈے موسم میں تو نہ پی جائے، اور عام روٹین میں اگر اس کو روزانہ بھی پیتے ہیں، مہینہ 2-3 مہینے بھی اگر پی لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نزلہ زکام کھانسی ٹی بی وغیرہ جن کو ہوتا ہے یا بالکل سردی کا موسم ہے تو وہ اس کو استعمال اس دوران نہ کریں۔ اور باقی مزید جو ہے وہ نزلے کے حوالے سے پوچھا تو نزلے کے لیے آسان سا یہی ہے کہ آپ 12 گرام میتھی دانہ، 1 چمچ میتھی دانہ لے کر 6 گرام کے آس پاس اس میں جو ہے گڑ ڈال لیں، گڑ 12 گرام تقریباً، اس کو 1 کپ پانی میں پکا لیں اور پھر اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پی لیں تو انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو اس فائدہ حاصل ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک عافیت اور سلامتی عطا فرمائے اور مریضوں کو شفا عطا فرمائے۔